گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اور اسی طرح مقدس شخصیات کی توہین کا جو معاملات ہیں دنیا میں ویسٹ میں مغرب میں جو چل رہے ہیں ان کو رکوانے کا بہترین اور سب سے بہترین آپشن اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی دنیا 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس بات پر اس معاملے پر متفق ہو جائیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اس کو محفوظ کروانے کے لیے اور اسی طرح شاعر اسلام مقدس شخصیات اسلام کے حوالے سے جو دنیا میں ویسٹ کرتا ہے یا مختلف لوگ کرتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہو۔ جب وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں گے پھر اس معاملے کو آگے وہ اقوام متحدہ میں پیش کریں۔ اقوام متحدہ کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس کی شق نمبر 20 جو آرٹیکل 20 ہے اس کی شق نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اشتعال میں آ جاتا ہے اور اس سے پھر نقصانات ہو جاتے ہیں تو وہ ممنوع ہے، اسے ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ پہلے سے یہ بات اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے آرٹیکل 20 کے شق 2 میں یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو یہ چاہیے کہ پہلے متحد ہوں اور اسی شق کو سامنے رکھ کر اقوام متحدہ کے سامنے لے کر جائیں اور اقوام متحدہ کو بتائیں کہ آپ نے یہ بات پہلے سے متعین کر رکھی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اسی طرح اسلام کے دیگر جو شاعر اسلامی ہیں اس حوالے سے گستاخی یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز جس سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح ہوتے ہوں اسے ہیٹ سپیچ کے دائرے میں لا کر اسے ممنوع قرار دینا چاہیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایک تو معاملہ یہ کرنا ہے، پہلا آپشن یہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہی مستقل حل ہے گستاخانہ خاکوں کا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاشی حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ معاشی بائیکاٹ جو ہے اس حوالے سے چونکہ مختلف دنیا میں معاملات اٹھتے رہے ہیں کہ جہاں جہاں گستاخانہ خاکے ہوتے ہیں یا ویسٹ ہے جو یورپ ہے اس کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے معاشی بائیکاٹ یہ بہت زبردست ایک آپشن ہے جسے امت مسلمہ اگر استعمال کرے تو نہ صرف ویسٹ بلکہ نہ صرف نیدرلینڈ بلکہ پورا کا پورا ویسٹ اور پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ پاکستان اور نیدرلینڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان اور نیدرلینڈ کی جو باہمی تجارت ہے وہ 1 ارب ڈالرز تک ہے اور سالانہ اور نیدرلینڈ کی پاکستان میں جو کمپنیاں ہیں ان میں سے مشہور 3 کمپنیاں بڑی مشہور ہیں جس میں فلپس ہے جو الیکٹرانکس چیزیں بناتی ہے اور اسی طرح جو ڈیری مصنوعات ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو شیل آئل کمپنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ جو کمپنیاں ہیں اور تقریباً 30 کروڑ ڈالر سے زائد جو ہے وہ سالانہ منافع یہ کمپنیاں کما رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اور اسی طرح یہ پاکستان کا اور نیدرلینڈ کا باہمی تجارت کے حوالے سے تعلق ہے اور نیدرلینڈ کی سفیر یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم جو گوادر پورٹ ہے اس میں اپنا تعلقات مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور کمپنیوں کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے نیدرلینڈ سے جو تعلقات ہیں وہ 1950 میں قائم ہوئے ہیں اور نیدرلینڈ نے اپنا جو پہلا جو ہوٹل کھولا وہ کراچی میں کھولا، اس وقت بھی موجود ہے، رمادہ پلازا ہوٹل کے نام سے جو کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ تو یہ نیدرلینڈ کا آپس میں تعلقات ہو گئے اور تجارت کے حوالے سے ہو گئے۔ اسی طرح نیدرلینڈ کے ترکی کے ساتھ جو تجارت ہے وہ تقریباً 6 ارب ڈالر سے زائد ہے اور نیدرلینڈ کی جو کمپنیاں ہیں تقریباً 2700 کے قریب نیدرلینڈ کی ایسی کمپنیاں ہیں جو ترکی کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر نیدرلینڈ کی گلف ممالک کے ساتھ اگر ہم تعلقات کی بات کر لیں تو نیدرلینڈ سعودی عرب کے ساتھ 6.5 ارب ڈالرز کی سالانہ تجارت کرتا ہے اور اسی طرح نیدرلینڈ یو اے کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے وہ بھی تقریباً 7 ارب ڈالرز کے بلکہ معاف کیجیے گا 5 ارب ڈالر سے زائد ہے اور 40% جو مصنوعات ہیں ہالینڈ کی نیدرلینڈ کی وہ متحدہ عرب امارات سے گلف ممالک میں بیچی جاتی ہیں۔ یعنی اسلامی دنیا سے صرف نیدرلینڈ کے اس قدر تعلقات ہیں کہ اگر اسلامی دنیا متحد ہو کر نیدرلینڈ کو پیغام دے دے کہ اگر آپ کے ہاں کبھی گستاخانہ خاکے ہوئے یا اسی طرح مقدس شخصیات کی توہین کی گئی، اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو آپ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات
وہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا پھر ہم اگر آپ نہیں مانیں گے تو پہلے ہم غور و فکر کریں گے. اگر غور و فکر اور آپ کو ہم ایک ڈھیل دیں گے, مہلت دیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم ختم کر دیں گے. اگر یہ دھمکی بھی دی جائے تو یقیناً کارگر ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید دنیا ہے, اس میں ہر ملک دوسرے کا محتاج ہے. جہاں نیدرلینڈ کی مصنوعات بہت زیادہ ہیں اور وہ اسلامی دنیا میں بیچ رہا ہے, وہیں پر پاکستان یا اسی طرح اسلامی دنیا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کرنے میں بہت آگے ہے. لیکن بہرحال اگر یہ والی صورتحال بھی اگر استعمال کی جائے, اسلامی دنیا اپنے جو تعلقات ہیں, یہ صرف ایک نیدرلینڈ, آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ نیدرلینڈ یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے جو دنیا کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. اور دنیا کی جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے, جہاں پر پاکستان نے کلبھوشن یادیو کیس بھی دائر کیا ہوا ہے, وہ بھی نیدرلینڈ میں موجود ہے. اور یورپ کی سب سے بڑی جو پورٹ ہے وہ بھی نیدرلینڈ میں موجود ہے. تو ایک بہت بڑا, یعنی فرانس, برطانیہ, جرمنی اور اٹلی کے بعد نیدرلینڈ بہت بڑا ملک ہے, اور بہت بڑا ملک ہے معاشی اور تجارتی اعتبار سے. تو اس لیے نیدرلینڈ کو مجبور کیا جائے, دیگر جو ممالک ہیں یورپ کے, ان کے ساتھ مل کر ان سے بات کی جائے کہ اگر آپ کا یہ ملک جو آپ کا یورپی یونین کا بھی حامی اس کے ساتھ شامل ہے, یورپی یونین میں بھی, نیٹو میں بھی شامل ہے, اگر یہاں پر کوئی معاملہ ہوا یا اسی طرح یورپ میں کہیں اور کسی جگہ بھی اسلام مخالف تقریریں ہوئیں, اسلام مخالف اقدامات ہوئے یا گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی. فرانس کے اندر 2015 میں چارلی ایبڈو پر معاملہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے 2005 کے اندر ڈنمارک کے اندر گستاخانہ خاکوں کی مہم چلی تھی. یہ سارے یورپ میں وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں, اور اسلام فوبیا کے حوالے سے تو اس وقت تو بہت زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر. اور ان کا مستقل حل یہ ہے کہ اسلامی دنیا پہلے متحد ہو خود, اور متحد ہو کر OIC کا پلیٹ فارم اس حوالے سے بہت شاندار ہے. اگر OIC یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو پھر پاکستان کو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا, نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا, اور پاکستان کی عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی گستاخی, اسلام کی گستاخی ہوتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے, تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں. اور ڈنمارک کے جو معاملہ ہوا تھا 2005 میں, اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات بھی برداشت کرنا پڑے. تو پاکستان کی یہ حکومت کی انٹرسٹ ہے, اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستانی عوام, اگر کوئی اور دنیا نہیں کرتی تو پاکستان کو اپنا خود کردار ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسلام آباد میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں, 57 اسلامی ممالک, سب کے سربراہان کو اسلام آباد میں بلانا چاہیے اور ہنگامی میٹنگ کرنی چاہیے, اور اس حوالے سے مستقل اور مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے اسے اپنانا چاہیے. اور پھر اقوام متحدہ میں یہ معاملہ مل کر جو ہے پیش کیا جائے. اگر یہ نہیں مانتے, اقوام متحدہ والے بھی نہیں مانتے اور اس کو پروف نہیں کرتے, تو پھر پاکستان کے پاس دوسرا حل کیا ہے, وہ معاشی بائیکاٹ ہے. یورپ کے ساتھ بھی معاشی بائیکاٹ ہوگا, اور اسی طرح جہاں جہاں یہ معاملے ہو رہے ہیں ان کا ساتھ معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا. اور امید یہی ہے کہ پاکستان اگر پہلے آپشن پر غور کر لیتا ہے تو پاکستان کو دوسرے آپشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہم جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, اور بہت کچھ یہ جذبات ہونے بھی چاہیے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کی حفاظت ہے, وہ ہر مسلمان, ادنا سے ادنا مسلمان, اس اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینے کو تیار رہتا ہے. اس لیے بہرحال ہمیں جو جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا لائحہ عمل اپنانا ہوگا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی, اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, سوشل میڈیا پر کردار ادا کیا, تو یقیناً وہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں, قابل تحسین ہیں یہ لوگ, جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اس میں ایک بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ جسے ہمیں کرنا چاہیے, جہاں ہمیں اسلامی دنیا کو متحد ہو کر اقوام متحدہ میں یہ معاملہ کو لے کے جانا چاہیے اور مستقل قانون سازی کروانی چاہیے, وہیں معاشی بائیکاٹ کا بھی آپشن ہے. اور تیسرا جو ہمیں کرنا چاہیے, اس سے ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنا ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے, اسلام کا جو تعارف ہے, اسے ہمیں ویسٹ تک پہنچانا چاہیے. یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں, اور دوسرے جو کافر ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ غیر مسلم ہیں, لیکن ہم ان کو دعوت دینے کے اور ان کو اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے. ہم انہیں یہ نہیں دکھاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے, کس قدر رحمت للعالمین تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ تھا, اور اسلام غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے کیا کچھ کہتا ہے. یہ سب چیزیں ویسٹ کو نہیں پتہ. ویسٹ کو بتانے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی عام کرنا ہوگا, اور اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ویسٹ کو بتانا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے, اور غیر مسلموں کو اپنی طرف لانے کے لیے, اسلام میں لانے کے لیے
وہ ان کو دعوت دینی ہوگی، اور دعوت کے مختلف طریقے ہیں۔ ہمیں انگریزی میں، چونکہ وہ لوگ زیادہ انگریزی جانتے ہیں، یا دیگر جو جرمنی میں جرمن زبان میں، فرینچ زبان میں، اور مختلف جو زبانیں ہیں ان میں ہمیں سیرت کو، اسلام کو، احادیث کو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا ایک آپشن ہے جس سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور گستاخانہ خاکے ہو گئے یا اسی طرح توہین اسلام یا شاعر اسلام کی توہین ہو گئی، ہم اس کو رکوا سکتے ہیں۔